مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اور ہمیں روز ہم کلام کے متعلق سیکھتے ہیں کہ کلام ہی ہماری زندگی ہے، کلام کے سوا ہم کچھ بھی نہیں۔ شریعت کی یہ کتاب ہمارے منہ سے ہٹنی نہیں چاہیے، بلکہ دن رات اس کا ہمیں دھیان رہنا چاہیے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کس طرح ہم اس پر عمل کر اپنے آپ کو سربلند اور اقبال بند کر سکتے ہیں، کس طرح ہمیں خدا کی راہ نصیب ہوگی، کس طرح ہم خوب کامیاب ہوں گے۔ اور ہمیں صرف کیا کرنا ہے، زندگی کی باتیں جو لینی ہے تو یہ کلام سے ہی لینی ہے۔ ہم نے کل کی بابت گھمنڈ نہیں کرنا، کیونکہ کل کوئی نہیں جانتا کہ کل کا دن کس نے دیکھا ہے۔ ہمیں صرف آج کا دن جو دیا گیا ہے، ہمیں اسی میں اپنے آپ کو خدا کی مانند بنانے کے لیے خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے، جس طرح خدا یسوع مسیح نے کل ہمیں جو ہم نے کلام دیکھا اس میں اختیار بخشا کہ ہم اس کے بہن بھائی ہیں۔ ہم نے بھی خدا کے تابع رہنا ہے تاکہ ابلیس کا ہم مقابلہ کرے اور وہ ہم سے بھاگ جائے۔ اسے آگے بھگانا ہے، نہ کہ ہم نے بھاگنا ہے، اسے بھگانا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ بس ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا واحد خداوند خدا ہے، ہم نے اسے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری عقل سے، اپنی ساری طاقت سے محبت رکھنی ہے۔ محبت بہت ساری برائیوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ اسی طرح ہمارا باپ جب ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ ہماری چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میرا بیٹا بیٹی مجھ سے پیار کرتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ کریں اور خدا کی حضوری میں آئیں، بلکہ خدا کہتا ہے میں پاک ہوں، ہمیں بھی پاک بننا ہے۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم دیکھتے ہیں زبور 32 اس کی 8 آیات میں یوں خدا نے فرمایا ہے کہ میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پہ تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا اور میری نظر تجھ پر ہوگی۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ بار بار ہمیں روز تعلیم دیتے ہیں۔ کلام جو ہمارے پاس ہے، یہ کلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو خدا کہتا ہے جب میں تجھے تعلیم دوں گا اور میں تجھے سکھا رہا ہوں، میں تجھے دکھا رہا ہوں، تو کیا کر رہا ہے، میری نظریں ہمیشہ تجھ پر ہوں گی۔ اسی طرح دیکھیں اگر اسکول میں بچے جاتے ہیں تو وہ جو ہوم ورک لے کر آتے ہیں تو اینڈ آف دا ڈے، ہفتے کے بعد یا نیکسٹ ڈے یا مہینے کے بعد یا سال کے بعد کیا ہوتے ہیں، ایگزام ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو یاد بھی ہیں تاکہ اگلا سٹیپ پھر کرے۔ تو اسی طرح ہمارا خدا بھی ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں دکھاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس کلام کے مطابق چلنا ہے۔ اسی طرح زبور 32:2 میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ خدا ہمیں پیار کرتا ہے اور وہ جیسے پہلے بتایا گیا کہ خدا ہماری بدکاریوں کو حساب میں نہیں لاتا، وہ ہمیں ان گندگیوں کو ہم سے دور کرتے تھے۔ وہ کہتا ہے نا کہ جب تو میرے قریب آئے گا، مجھ سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا اور میں تیرے گناہوں کو دھو کر برف کی مانند سفید کر دوں گا۔ اسی طرح اگر زبور میں دیکھیں تو شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، جس کا توکل خدا پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی۔ اے صادقو خدا میں خوش و خرم رہو، اے راست دلو خدا خوشی سے لڑکاؤ۔ ہمیں کیا کرنا ہے، جب ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اس کی مرضی پر چلتے ہیں، تو خداوند ہمارے گناہوں کا جو ہم منہ سے اقرار کر لیتے ہیں، خدا کیا کرتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے۔ جس طرح کلام میں لکھا ہے مبارک ہے جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ وہ محبت جو ہوتی ہے وہ بہت سی کمزوریوں پر، بہت سی گندگیوں کو پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں زبور 20 اور 6-9 میں ہے کہ اب میں جان گیا کہ خداوند اپنے منسوخ کو بچا لیتا ہے۔ یہاں زبور 20 داؤد کہتا ہے کہ خدا میں جانتا ہوں کہ خدا کیا کرتا ہے، اپنے منسوخ کو جو اس سے محبت رکھتے ہیں انہیں کیا کرتا ہے، بچا لیتا ہے اور اپنے دائنے ہاتھ کی نجات بخش قوت سے اپنے مقدس آسمان سے اسے جواب دے گا۔ اے خداوند بچا لے، جس دن ہم پکاریں بادشاہ ہمیں جواب دے۔ جب بھی ہم پکارتے ہیں، وہ خود کہتا ہے جب تو مجھے پکارے گا اور پکارے گی میں تیری آواز سنوں گا، تو نے میرا نام پہچانا ہے اور تو نے مجھے پکارا ہے، میں جواب دوں گا اور بڑی گہری باتیں تجھ پر عیاں کروں گا۔ اسی طرح ہم دیکھیں زبور داؤد کے ہیں، وہ سارے شکر گزاری کے ہیں اور ستائش کر رہا ہے خدا کی۔ اس میں بھی خدا 31 اور اس کا 14 اور 16 میں ہے کہ لیکن اے خدا میرا توکل تجھ پر ہے، میں نے
کہا تو میرا خدا ہے، میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہیں، مجھے میرے دشمنوں اور ستانے والوں کے ہاتھ سے چھڑا، اپنے چہرے کو اپنے بندے پر جلوہ گر فرما، اپنی شفقت سے مجھے بچا لے۔ خدا کی محبت اور شفقت ہمیں ہمیشہ گھیری رہتی ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے اگر جو نافرمانی کرتا ہے تو اس کی بھی سزا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یونا نبی کی معرفت دیکھیں تو اس نے خدا کی حکم کی نافرمانی کی۔ وہ اگر اس کے پہلے باب میں دیکھیں، جب خدا کا کلام یونا نبی پر نازل ہوا تو خدا نے اسے کہا اٹھ کر بڑے شہر نینوا کو جا، پر اس نے کیا کیا؟ خلاف منادی کی، اور وہاں وہ جانا نہیں چاہتا تھا اور وہ ڈرتا تھا۔ لیکن پھر وہ جس جہاز میں بیٹھا اس میں طوفان آ گیا، اس کو مطلب سب کو پتہ چل گیا، اور سب نے جب قرعہ نکالا تو اس کا نام نکلا، تو انہوں نے کیا کہا کہ اسے کہا کہ اگر ہم تجھے نہیں پھینکتے تو سارے جہاز میں جتنے جہاز ڈوب جائے گا وہ سب مر جائیں گے، اس لیے سب کے لیے ایک کا مرنا ضروری ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جب اسے سمندر میں پھینک دیا تو خدا باپ ہمارا پلانر ہے، خدا نے پہلے ہی پلان کیا ہوا تھا، اور مچھلی جو تھی اس کا انتظار کر رہی تھی، اور جب اسے پھینکا تو وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، اور اسے پتا تھا کیونکہ خدا اسے سکھانا چاہتا تھا کہ تو نے نافرمانی کی ہے، اس لیے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گیا تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے یہ دعا کی کہ تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہ میں پھینک دیا اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا، تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں، اور خداوند نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یونا کو خشکی پر اگل دیا۔ یونا خداوند کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ پریز دا لارڈ۔ پہلے خدا نے کہا تو اس نے نافرمانی کی، لیکن خدا کس طرح وہ مشکلوں کے بعد وہ سمجھا، اسی لیے کہتے ہیں نا اچھا ہوا مشکل دیکھی اور پریشانیاں دیکھی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اس نے اس کو آئین کو سیکھ لیا، اس جان گیا کہ میں نے خدا کی نافرمانی کی ہے، اور خدا نے کیا کیا؟ اسے بچایا، اور خدا نے جو کام اسے دیا تھا، جس کے لیے اسے چنا تھا یا جس کے لیے اسے بنایا گیا تھا، خدا نے اسی سے لینا تھا، اسی لیے خدا نے اسے سزا دی، اور اس نے اس سزا پہ کیا کیا؟ غور کیا، معافی مانگ لی۔ اگر وہ نہ کرتا تو مر جاتا۔ اسی لیے ہمیں کیا ہے کہ اپنی خدا نے حکمت دی ہے، اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ راستہ میری زندگی میں چلنے کے لیے بہتر نہیں ہے، مشکلیں آ رہی ہیں، تکلیفیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس راستے کو بدل لینا ہے اور خدا کی حضوری میں جا کر اس سے مانگنا ہے، کیونکہ جب خداوند ہمارے پاس ہے، ہمارا زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہم پہلے تاریکی میں تھے، کیونکہ ہم گناہوں میں تھے، لیکن یسوع نے آ کر وہ کفارہ عطا کیا، ہمیں آزاد کیا، اور اب ہم کیا ہیں؟ ہم نور میں ہیں، کیونکہ پہلے ہم سب تاریکی میں چلتے تھے، اب خداوند کا نور ہمارے ساتھ ہے اور ہم نور کے فرزند ہیں، ہمیں خدا نے بیٹے بیٹی ہونے کا اختیار بخشا ہے، ہمیں صرف اس کے کلام کے مطابق چلنا ہے، آفتاب کے طلوع ہونے سے غروب ہونے تک خدا کے نام کی حمد کرتے رہنا ہے، اس کے نام کو جلال دیتے رہنا ہے۔ خداوند ہمارا خداوند یسوع مسیح کا خدا اور باپ کی حمد اور اس کی رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف خدا کی طرف توجہ کرنی، اسی کی طرف ہماری کیا ہے؟ آنکھیں لگی رہنی چاہیے۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں صرف اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہہ دینا ہے، نہ کہ تنہا رہ جائیں۔ کسی بڑے ہجوم کے پیچھے جانے سے بہتر ہے کہ ہم خدا کی پاک حضوری میں جائیں اور اس کے نام کو جلال دیں، تب وہ ہماری دل کی ساری مرادیں پوری کرے گا۔ جب ہم اس سے مانگیں گے وہ سب کچھ دینے میں قادر ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف روح اور سچائی سے اپنے خدا کی حضوری میں جانا ہے اور اس سے مانگنا ہے۔ خدا نے ہمیں بہن بھائی ہونے کا اختیار دیا ہے، اسی لیے ہمیں مل کر ایک دوسرے کے لیے تسلی کا باعث بننا ہے، جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پس تم ایک دوسرے کو تسلی دو، ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسے کرتے بھی ہو۔ خدا جانتا ہے کہ ہم سب ایسے کرتے ہیں، ہم جیسے ہے کہ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ جب ہم
کسی کی مدد کرتے ہیں، جب ہم کسی کے لیے اچھائی کو سوچتے بھی ہیں نا تو خداوند وہ کر دیتا ہے۔ خداوند ہمیں برکت بخشتا ہے، خداوند ہمیں دولت بخشتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ اس کا وعدہ ہے۔ خدا کا زندہ کلام ہمارے جو بھی پریشانیاں ہیں، ہماری فکریں ہیں، کچھ بھی ہے، ہمیں اپنی فکریں کیا کرنی ہے، اسے دے دینی ہے، کیونکہ اسے میری اور آپ کی فکر ہے۔ اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ ہمیں ایک دوسرے کے گناہوں کو، غلطیوں کو، خطا کو معاف کرنا ہے۔ جب ہم نہیں کریں گے تو کیا ہمارا آسمانی باپ ہم پر کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اگر ہم نے دیکھا کہ نافرمانی کی سزا اسے دی گئی یونا نبی کو، اگر ہم دیکھیں جس طرح خدا کے بندے دانیل کو شیروں سے بچایا گیا، اور خدا اسی طرح ہمیں بھی اور ہمارے گھرانے کو بھی بچائے گا۔ یہ دانیل نے فرما برداری کی، وہ خدا کے حضوری میں آتا تھا، دن میں 3 دفعہ گھٹنے ٹیکتا تھا اور خدا کو سجدہ کرتا تھا۔ اور جب ہم خدا کی پاک راہوں پہ چلتے ہیں، خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں، حالات کیسے بھی ہوں، ہمارا خداوند زندہ خدا ہمیں بچاتا ہے اور ہمیں چھڑاتا ہے۔ اس کی شفقت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اسی طرح زبور 26 میں ہے، اور اس کی 3 اور 11 اور 12 آیات میں، کیونکہ تیری شفقت میری آنکھوں کے سامنے ہے اور میں تیری سچائی کی راہ پر چلتی رہوں گی، پر میں تو راستے سے چلتی رہوں گی۔ مجھے چھڑا اور مجھ پر رحم کر، میرے پیروں کو ہموار جگہ پر قائم کر۔ میں جماعتوں میں خداوند کو مبارک کہوں گی۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کو ہر وقت ہر گھڑی مبارک کہنا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں ہونے کا اختیار بخشا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اور خداوند کیا ہے؟ قوموں کا انصاف کرتا ہے۔ خداوند اس صداقت اور راستی کے مطابق جو مجھ میں ہے میری عدالت کر، کاش کے شریروں کے بدی کا خاتمہ ہو جائے، پر صادقوں کو تو قیام بخش، کیونکہ خداوند صادق دلوں اور گردوں کو جانتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند ہم سب کو جانتا ہے اور وہ ہمیں سب کو بچانا چاہتا ہے۔ ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے، ہمارے پاس اختیار ہے جو زندہ کلام ہے۔ یہی کلام جب ہم سب کی زندگیوں میں بویا جائے گا تو سب بچائے جائیں گے اور سب چھڑائے جائیں گے۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند کی صداقت کے مطابق میں اس کا شکر کروں گی، اور ہم نے ہمیشہ اس کی ستائش کرتے رہنا ہے، اس کی تعریف کرتے رہنا ہے، اس کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف اس کے حکموں کو ماننا، جسے ابار 18:4-5 میں کہ تم میرے حکموں پر عمل کرنا اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں، سو تم میرے آئین اور احکام ماننا، جن پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا۔ میں تمہارا خدا ہوں۔ خدا ہمیں بار بار یہی دیتے ہیں۔ اسی طرح ابار 20:7-8 میں کہ میں پاک ہوں اور تم بھی پاک بنو، میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور تم میرے آئین کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، اور میں خداوند تمہارا خدا جو تم کو مقدس کرتا ہوں۔ پریز دا لارڈ۔ ہم نے صرف ایک ہی بات سیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کی راہ پہ چلنا ہے۔ میں خداوند کی راہ دیکھوں گی اور اپنی نجات دینے والوں کا انتظار کروں گی۔ پریز دا لارڈ۔ میرا خدا میری سنے گا، وہ سنتا ہے اور ہمیں جواب دیتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کو اس راہ پہ چلانا ہے جو خدا کی راہ پہ۔ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں یہ کلام اور قدرت کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو کلام دینا ہے، تاکہ یہ سب ہتھیاروں کو پہن لے، اختیاروں کو لے لیں، تاکہ خدا کی مرضی ہمیشہ ہمیشہ تک ہم سب کی زندگی میں ہوتی رہے۔ اور خدا کے وعدے ہیں، تب وہ ہماری روٹی پانی میں برکت دے گا۔ وہ ہمیں دنیا کی ہر خواہشوں کو جو ہمارے دلوں میں ہوتی ہے وہ پہلے ہی پورا کرتا ہے۔ وہ آپ کے منہ پر آنے ہی نہیں دیتا، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، وہ منہ تک نہیں آنے دیتا۔ جو خواہش آپ کے دل میں ہوتی ہے نا، وہ پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم جب اس کی مرضی پہ چلتے ہیں، ہم جب اس کے حکموں کو مانتے ہیں تو وہ سب کچھ کرنے
करने में कादिर है, वो सब कुछ करेगा। आए हम अपने हाथों को उठा के इस कलाम की कुदरत को अपने अंदर ले लें। आज का हासिल कलाम यही है कि जब हम कलाम के मुताबिक चलेंगे तो खुदावंद हमारी रहनुमाई करेगा, खुदावंद हमारी रहबरी करेगा और हमें उन राह पर ले जाएगा जो उसकी राह होगी। वो हमें सलाह देगा। वो जिस तरह दोस्त बातें करता है उसी तरह हमारा खुदा बातें करता है। वो हमें दिखाता और सिखाता है। वो साफ कहता है ये नहीं करना, वो करना, ऐसे नहीं करना, वैसा करना है। जिस तरह हमारे दुनियावी बाप बताते हैं उसी तरह हमारा आसमानी बाप भी हमारी रहनुमाई करता है। हमें सिर्फ कलाम की कुदरत को लेना है और उसकी पाक मर्जी को पूरा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आए हम अपने हाथों को उठाएं तमाम बीमारों के लिए। खुदावंद जी जितने नाम आपके मज़बा पे रखे गए हैं खुदावंद उन सब के लिए हम सब हाथ उठा के खुदावंद जी दुआ करते हैं ताकि सारे खुदावंद जी आसियों से बाहर आ जाएं, बीमारियों से खुदावंद जी ठीक होकर आपकी सताइश करें, उनके बिस्तरों को ठीक कर दें। प्यारे बाप जितने सफ़र में हैं प्यारे बाप उन सब के लिए दुआ करते हैं। हर घर घर के लिए जहाँ जहाँ अंजील जाती है खुदा की मुनादी होते हैं उन सारे घरों के लिए बरकत को मांगते हैं और बरकत देते हैं ताकि हर घर के खित्ते भरे रहें, कभी कमी कभी कमज़ोरी ना हो। खुदावंद सब के साथ हो, सबकी हिफाजत करें क्योंकि यीशु नाम में कुदरत कुव्वत ताकत पाई जाती है। उसी नाम से हम या अपने बाप से मांगते और वो हमें देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन आमीन।